چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن سیکھیں، کیا کرتے ہیں؟ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، آج بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے، اور سورہ قلم کی 50 آیات سیکھ چکے ہیں۔ کتنی آیات سیکھ چکے ہیں؟ 50 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے، تو آپ سب ریڈی ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت بھی کریں گے۔ جو غلطیاں عموماً لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اس آیت میں جو قواعد اپلائی ہو رہے ہیں انہیں بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں ہے نون ساکن، اور جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں ہم غنہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اچھا، پچھلے ایپیسوڈز میں جو ہے وہ ہم یہ قاعدہ بتا چکے ہیں کہ ادغام میں کبھی غنہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ادغام میں کب غنہ کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے؟ چلیں آپ بتائیں۔ نون ساکن کے بعد را لام آتا ہے تو ادغام میں غنہ نہیں کریں گے، جیسے یا میم واو نون، ان میں سے کوئی آ جائے تو غنہ کریں گے۔ ان میں سے کوئی آ جائے تو غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف یرملون جو ہیں وہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را آتا ہے یا لام آتا ہے تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، اور باقی جو 4 حروف انہوں نے بتائے، یا میم واو اور نون، ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں یا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال، اور یہاں لکھا ہوا ہے زا۔ یہ زا ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آپ نے قاف اور کاف میں بھی فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف کی جب آپ ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، اور کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قاف کو پر کیوں پڑھیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے قاف کو ہم پر کیوں پڑھتے ہیں؟ بتائیں۔ قاف حرف قلقلہ میں آتا ہے، قاف حرف قلقلہ میں آتا ہے اور حرف قلقلہ کو ہم پر پڑھتے ہیں؟ غلط جواب ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ حرف قلقلہ یا حرف مستعلیہ یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے، حرف واحد ہے اور حروف اس کی جمع ہے، یہ حرف کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن قاف کو پر اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ
حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے پر پڑھتے ہیں، اور کاف ان میں سے نہیں ہے اس لیے اسے باریک پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے با، ٹھیک ہے؟ اور با یہاں ساکن ہے۔ پیارے بچوں 5 جو حروف ایسے ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ، ہاں حروف قلقلہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور یہ 5 وہ حروف ہیں کہ اگر یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں با ساکن ہے، جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، یعنی اسے بھی اب صارہم نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے بھی اب، یہ با کی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، بھی اب صارہم پڑھیں، اب یہ بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں جھٹکا نہیں دینا یا جماؤ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بھی اب صارہم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں میم مشدد ہے، اور میم مشدد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، تو اس یہاں پر بھی آپ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں نون جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں کوئی قاعدہ ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیں۔ مد عارض، مد عارض ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے مد عارض کیوں ہوگا؟ چلیں بتائیں۔ کسی حرف کو وقف کی وجہ سے اگر ساکن کر دیں گے تو وہاں پہ مد عارض ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جواب بالکل غلط ہے، چلیں آپ بتائیں۔ حروف مدہ کے بعد عارض سکون یعنی وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے، مد عارض ہوگا۔ صحیح بتایا ہے انہوں نے۔ پیارے بچوں وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون یہاں پر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگا۔ اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مد عارض کو کھینچیں گے کتنا؟ 5 انگلیوں میں، 5 انگلیوں کے برابر۔ یہ انگلیاں کیا ہوتی ہیں 5، آپ بتائیں؟ 1 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر 1 2 یا 3 الف کے برابر۔ یہ صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں؟ غلط بتا رہے ہیں، کیوں غلط؟ 2.5 3 الف کھینچیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں 2.5 یا 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب کس کا جواب صحیح ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں 5 انگلیوں کے برابر کھینچیں گے، وہ کہہ رہے ہیں 1 2 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں 2.5 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو جواب ان کا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ مد عارض کو ہم 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہمارے یہ قواعد مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا 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 لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ نہیں ہے، اس کے بعد پھر کاف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اچھا قاف اور کاف میں فرق کریں، ٹھیک ہے؟ قاف کو پر پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اچھا یہ وَإِن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِن، ٹھیک ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ 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 بِأَبْصَارِهِمْ 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 لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اب آیت کا اتنا حصہ کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے کاف کو کھینچا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کاف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر ہے، جس حرف پر زبر اسے کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ لَيُزْلِقُونَكَ نہیں، ٹھیک ہے؟ لَيُزْلِقُونَكَ، ٹھیک ہے؟ اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔
یہ غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلا حصہ پڑھتے ہیں آیت کا۔ لما سمعوا الذکر، لما سمعوا الذکر، اچھا دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ لما سمعوا الذکر، لما سمعوا الذکر، یہاں غنہ کرنا ہے اور غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ تو غنہ کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے۔ لما سمعوا الذکر لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون۔ اب آیت کا یہ حصہ کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون۔ اچھی کوشش کی آپ نے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عادتاً ناممکن ہوتی ہے، یعنی نارملی وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ نارملی ایسی چیز نہیں ہوتی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی سے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی، ایک عصا تھا، جب وہ زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ انہی میں سے ایک معجزہ شق القمر ہے، یعنی چاند کے ٹکڑے کرنا۔ کیا؟ چاند کے دو ٹکڑے کرنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائے۔ اب یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کس طرح چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اور جب یہ معاملہ پیش آیا تو کافروں نے کیا کیا، یہ سب آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے، جس کی وجہ سے نان مسلم جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک چال چلی، انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کسی طرح لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے تاکہ لوگ ان پر ایمان نہ لائیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے طرح طرح کے الزام لگائے کہ آپ معاذ اللہ جادوگر یعنی میجیشین ہیں۔ اور ایک رات جو ہے وہ کچھ نان مسلم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ معجزہ کیا؟ یعنی وہ خلاف عادت بات جو نارملی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے سوچا کہ آج ایک ایسا معجزہ کہتا ہوں جو سب سے زیادہ مشکل ہو، جو بہت زیادہ مشکل ہو، جو ہو ہی نہ سکے۔ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیں۔ کیا کر کے بتائیں؟ چاند کے دو ٹکڑے۔ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے معجزات ہوتے ہیں، زمین پر معجزہ دکھانا، اب چاند تو اتنا آسمان میں ہے بالکل، مطلب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کوئی، تو اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھانے تو ایک بڑی ظاہری طور پر تو بہت ہی جو ہے وہ ایک مشکل چیز تھی جو بظاہر ناممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ مشکل سوال کر لیا تھا، لیکن اللہ پاک نے تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال عطا فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چاند کو اشارہ کیا تو وہ جو چاند تھا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس معجزے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت، وہ قوت عطا فرمائی ہے اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تو چاند کی بھی دو ٹکڑے کر دیں، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی جو ہے وہ واپس لوٹا دیں۔ اللہ پاک نے ہر طرح کی طاقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے بچوں،
اب جو شخص آیا تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جس نے اتنا بڑا مطالبہ کیا تھا، یہ شخص تھا کون؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، وہ شخص جو ہے وہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک تھا۔ کون تھا؟ حبیب ابن مالک۔ حبیب ابن مالک اس کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسے ابو جہل نے جو ہے وہ دعوت دی تھی اور وہ اسی کی دعوت پر مکے آیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام سے روک سکے۔ اس نے اور ابو جہل نے کچھ نان مسلمز کے ساتھ مل کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ چلیں یہ معجزہ دکھائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ میرے دل میں کیا تکلیف ہے، مطلب مجھے کون سی چیز پریشان کر رہی ہے اور کس چیز کی وجہ سے میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے یعنی دیکھ نہیں سکتی، اور کانوں سے بہری ہے وہ کچھ سن نہیں سکتی، اور لنگڑی ہے وہ چل نہیں سکتی، اسی طرح وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پیرالائز ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی، تم اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ تو جا اللہ پاک نے اسے شفا دے دی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اسے بتائی تو یہ بات سنتے ہی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر پیارے بچوں، جب وہ یمن کا سردار اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھولنے کے لیے اس کی وہی بیٹی آئی جو دیکھ نہیں سکتی تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، جو سن نہیں سکتی تھی، وہی بیٹی جو ہے وہ اس کو دروازہ کھولنے کے لیے آئی، اور اپنے ابو جان کو دیکھ کر وہ بیٹی فوراً کلمہ پڑھنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ کلمہ پڑھنے لگی۔ کلمہ پڑھنے لگی۔ تو یمن کا سردار حبیب کہنے لگا کہ یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا یہ کلمہ مجھے ان بزرگ نے پڑھایا ہے جو میرے خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹی ہم تمہارے ابو جان کو مکے شریف میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تم یہاں کلمہ پڑھ لو اور اللہ پاک نے تمہیں شفا دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان جب میں نیند سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، جو میری بیماریاں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، اور میری زبان پر اس وقت یہی کلمہ جاری تھا۔ تو پیارے بچوں، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا یہ معجزہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور یہ ہم نے جو معجزہ سنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کمال، بڑی طاقتیں اور بڑی قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے سید علی زارون بھائی اور دوسری طرف ہیں امان احسن بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ اس میں سے صحیح جواب چوز کر لیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر غلط جواب دے دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو پہلا سوال ہمارے علی بھائی سے ہے۔ علی بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ شمس ہے، شمس کا مطلب بتائیے۔ سورج۔ یہ کہہ رہے ہیں شمس کا مطلب ہے سورج، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹ۔ 10 پوائنٹس ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے امان احسن بھائی سے۔ امان بھائی، آپ بتائیں سورہ علم نشرہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 16 پار میں ہے۔ 16ویں پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ 30ویں پارے میں۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ علم نشرہ 30ویں پارے میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 16ویں پارے میں ہے، تو ان کا جواب صحیح ہے، آپ نے غلط جواب دیا ہے، تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہمارے علی زارون بھائی سے ہے۔ بتائیں قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کس صورت میں ہیں؟ جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ کس صورت میں ہیں؟ سورہ علق۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ علق میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟
10 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہمارے امان بھائی سے ہے۔ امان بھائی بتائیں قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آیا ہے؟ آپشن 113، 114، 115۔ 114۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے امان بھائی نے آپشنز لے لیے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے علی زارون بھائی سے۔ علی زارون بھائی آپ بتائیں سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ پوری دعا جو ہے یہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آپشن آپشنز 24، 25 یا پھر 26۔ 24۔ ان کا یہ جواب غلط ہے، اس کا صحیح جواب ہے 25ویں پارے میں ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے علی زارون بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے امان احسن بھائی سے۔ امان بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کس سورت کا نام سورہ انسان بھی ہے؟ آپشن آپشنز سورہ رحمان، سورہ واقعہ یا پھر سورہ دہر۔ سورہ دہر۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ اس سوال میں بھی امان بھائی نے آپشنز لے لیے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے علی زارون بھائی سے۔ بتائیں بڑا ہی آسان سوال ہے، ان شانئک ھو الابتر، یہ آیت قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورۃ الکوثر۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ کوثر میں ہے یہ آیت اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے علی زارون بھائی کو۔ اگلا سوال ہے امان احسن بھائی سے۔ بتائیں لفظ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ آپشن آپشنز دے دوں؟ چلیں 3 حروف ہیں، 4 حروف ہیں یا پھر 5 حروف ہیں؟ 4۔ یہ کہہ رہے ہیں لفظ قرآن میں 4 حروف ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس دیں؟ 5۔ 5 پوائنٹس دیں گے کیونکہ انہوں نے آپشنز لے لیے ہیں۔ ویسے جواب بہت آسان تھا، امان بھائی تھوڑی کوشش کرتے تو آ جاتا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے علی زارون بھائی سے۔ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو تہائی قرآن پاک کے برابر ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے علی زارون بھائی کو۔ اور آخری سوال ہے ہمارے امان بھائی سے۔ امان بھائی بتائیں قال علم سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ اما پارا۔ ان کا یہ جواب غلط ہے کیونکہ یہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر اماں پارہ کہنا تھا وہاں پر آپ نے 16واں کہہ دیا، اور اب یہاں جہاں 16واں کہنا تھا تو وہاں پر آپ نے اماں کہہ دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اس سوال میں ہمارے امان احسن بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور ان کا ٹوٹل ہے 15 پوائنٹس اور ہمارے علی زارون بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ علی زارون بھائی۔ علی زارون بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہار جیت تو لگی رہتی ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہمارے امان بھائی جیت جائیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور مزید انفارمیشن کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا